مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ بلا کسی تاخیر کے خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مرکز دور کثرت، نائب دست قدرت، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود شریف پیش کری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نوری محفل جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور۔ حضرات، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس جماعت رضا مصطفیٰ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے تحت اللہ تعالی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ماشاءاللہ ہر مہینے کی 14 تاریخ کو یہ پروگرام چلتا ہے، اور اللہ اس کے اندر برکت رحمت عطا فرمائے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم جن حالاتوں سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب کا شکر کرتے رہیں، رب کا شکر کرتے رہیں۔ یہ بھی اللہ کا کروڑوں کروڑوں مرتبہ انعام ہے کہ پاک پروردگار ہمیں عزت کے ساتھ پروردگار پال رہا، ہماری پرورش کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بارہا پروگرام سنتے ہیں، ماشاءاللہ جلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اس کو سوچے کہ میں آیا کیوں ہوں دنیا کے اندر، دنیا میں آنے کے بعد میرا مقصد ہے کیا، آخر میں کیوں آیا دنیا میں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ کی زندگی نکل رہی ہے، وقت نکل رہا ہے، زندگی کٹ رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دین کی باتیں آ رہی ہیں، دین کی خدمت کی باتیں آ رہی ہیں، آدمی نہ جانے کیوں دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، نہ جانے کیوں دین سے بے رغبتی کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے آنا اس کو یہی ہے، آنا اس کو یہی ہے۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میں دین کو چھوڑ کر، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر ترقی کر لوں، تو یہ اس کا غلط خیال ہے۔ قرآن کے فرامین کو چھوڑ کر کے میں ترقی کر لوں، یہ اس کا غلط خیال ہے۔ اگر وہ کامیابی کامرانی چاہتا ہے تو یقیناً 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 اس کو اللہ کا فرمان بھی ماننا پڑے گا، مصطفیٰ کا فرمان بھی ماننا پڑے گا، ورنہ زندگی زندگی نہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی
دین کی خدمت کے لیے مصطفیٰ کے نام اس رسالت کے لیے بیدار نہ ہو سکا وہ آدمی نہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج یہ دینی مشن دینی پروگرام کو لے کر کے چلتے ہیں، تنظیم بنائی جاتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھاتے رہیں گے. حضرات محترم، یاد رکھیے اس دین کی خدمت کرنے کا صلہ میں اپنے الفاظ میں کیا بتاؤں، خالی اسلام کی تاریخ کو اوراق کو پلٹ کر کے دیکھنا، آپ کو معلوم ہوگا جس نے اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کری، اللہ کے دین کی خدمت کری اور اس دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کری اور دین میں لگا رہا، دین کے کام کرتا رہا، اللہ نے اس کی دنیا کو بھی سنوارا ہے، اس کی آخرت کو بھی سنوارا ہے. بہت بڑی بڑی تاریخ ہے ہمارے سامنے. لیکن افسوس صد افسوس، اور چند لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کوئی معاذ اللہ مطلب ہی نہیں ہے دین سے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ بولے ہیں فلاں صاحب وہی کریں گے یہ کام، وہ فلاں صاحب ہیں وہی کریں گے یہ کام. حضرات محترم، صرف نعرے لگانا غوث اعظم اور غریب نواز کے اسلام نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا دیا زبان سے تو بہت بڑا دین کا کام کر دیا. سرکار حضور مفتی اعظم ان سے لے کر کے اور اوپر تک جائیے آپ، خدمت دین کرنے والے کو اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، کتنا بڑا انعام عطا فرمایا. قرآن تو یہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم سستی مت کرو، کائلی مت کرو، غمگین مت ہو. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. تم سستی مت کرو، غمگین مت ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی آؤ گے، کامیابی تمہیں ہی ملے گی. لیکن آگے قرآن فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن کے تیار ہو جاؤ، اگر تم کامل مومن بن جاؤ. حضرات محترم، آج آوازیں دی جاتی ہیں دین کے لیے، بڑے بڑے ہمارے اکابرین آتے ہیں، آواز دیتے ہیں آؤ مصطفیٰ کے دین کے قریب آ جاؤ، آؤ مصطفیٰ کے شریعت پہ ہمیں چلنا ہے. حضرات محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آوازیں دی جا رہی ہیں دین کے لیے، آدمی ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکالتا ہے. حضرات محترم، جو کچھ نہ تھے، جو کچھ نہ تھے، اور جب مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے میدان میں آئے تو اللہ نے ان کو اتنا کچھ بنا دیا کہ قیامت تک چرچے ہوئے. معمولی مت سمجھو دین کی خدمت کو، یہ خدمت معمولی نہیں ہے. ایسے ایسے موقعوں کے اوپر ایمان بچا کے گئے ہیں اللہ والے، اور وہ دین کی خدمت کر کے گئے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہی کہ یہ کون اللہ والا آ گیا، یہ کون مرد مجاہد آ گیا، یہ کون نبی کا عاشق آ گیا. حضرات محترم، یاد رکھنا، نہ تو کل دین کا کام رکا تھا، نہ آج رکا ہے، اور نہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں رکے گا. اب یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے، کس کو نبی کے غلاموں کے اندر اپنا نام لکھوانا ہے، کس کو عاشق رسول بن کر کے میدان میں آنا ہے. کوئی ایسے ہی اعلی حضرت نہیں بنتا ہے، کوئی صرف ایسے ہی مفتی اختر رضا نہیں بنتا ہے، کوئی ایسے ہی مفتی آدمی نہیں بنتا ہے. اس نے نہ جانے کتنوں کا ایمان بچایا، کتنوں کا ایمان بچایا. حضور نوری میاں رحمت اللہ نے جب سنا تھا کہ احمد رضا کے گھر میں شہزادہ آیا ہے تو آپ کا جملہ سرخیوں پہ لکھنے کا تھا. آپ نے کہا تھا یہ وہ دین کی خدمت کرے گا، یہ وہ دین کی خدمت کرے گا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں گمراہ چلنے والے مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں ایمان والے ہو جائیں گے. حضور نوری میاں نے کہا تھا اور دنیا نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا.
خدا کی قسم جب کوئی دین کے میدان میں آتا ہے اور دین کی خدمت کرنے پہ آ جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بولے کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں، بولے یار 5 آدمی کیا کام کریں گے، یہ 25 آدمی کیا کام کریں گے، 40 آدمی کیا کام کریں گے؟ جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نہیں کیا تھا اس وقت نبی نے کہا تھا کون کون میرے تسلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو بڑے بڑے قبیلے آئے تھے، کوئی ادھر سے آ رہا تھا کوئی ادھر سے آ رہا تھا، کئی قبیلے آ کے جمع ہو گئے، دیکھا محمد نے بلایا ہے، محمد نے بلایا ہے، جب کہا آقا نے بتاؤ کون کون آج تسلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کری، ہنسی معاذ اللہ بنا کر کے لوگ اٹھتے اٹھتے جانے لگے، صرف ایک واحد ذات بچی تھی، صرف ایک واحد ذات، اور وہ معمولی ذات نہیں تھی جس کو پوری دنیا شیر خدا حضرت علی کے نام سے، حضرت علی نے کہا تھا بولے کوئی مانے یا نہ مانے میں تسلیم کرتا ہوں آپ اللہ کے رسول، ایک تھے اس وقت ایک حضرت علی، لیکن جب اللہ کے رسول نے ٹیم بنائی، آج لوگ کہتے نہیں یہ امام احمد رضا معاذ اللہ یہ صاحب کفر کی مشین ہے، فلاں کتابیں لکھ گئے، فلاں اس میں وہ لکھ گئے، یہ لکھ گئے، کیسی ٹیموں کو تیار کر کے، ارے ہم کہتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ نے جو کام کیا اللہ اکبر اللہ کے حکم سے جو ٹیم بنائی، کہیں ابو بکر نظر آ رہے تھے، کہیں عمر فاروق اعظم نظر آ رہے تھے، کہیں عثمان غنی نظر آ رہے تھے، کہیں حضرت علی تھے، صرف 4 چل رہے تھے، 5 چل رہے تھے، 10 چل رہے تھے، لیکن جب رسول پاک کا قافلہ چلا تو ایسا چلا کہ مدینے میں نعرے رسول کے لگ رہے تھے، مکے میں نعرے رسول کے لگ رہے تھے، بولے کہاں سے تھا یہ معاملہ؟ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، ہمارے آقا یہ امت کو پیغام دے رہے تھے، یہ ہمارے آقا کی زبان پاک تو وہ تھی ایک آواز لگاتے تو سب دوڑتے ہوئے آتے، یہ امت کو سکھا رہے تھے آقا ایسے وقت بھی تمہارے سامنے آئیں گے، 4 ہو تو مت گھبرانا، 5 ہو تو مت گھبرانا، خدا کی قسم یہ آج زندہ تاریخ ہے اسلام کی، جب جب کوئی اللہ والے میدان کے اندر اترتے ہیں تنظیم بنا کر کے آئے وہ شکل میں کسی کی یا قافلے کو لے کر کے میدان میں آئے کام کی، اور جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے، رسول پاک کا بھی برستا ہے، پھر دین کا کام چلتا ہے، پھر دین کا کام چلتا ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں بولے یار دین کا کام یہ ہو کیسے گیا، یہ کام ہو کیسے گیا، وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، اور نبی کا امتی کے اوپر جب مدینے والے کا فیضان برستا ہے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے آخرت بھی سنورتی ہے۔ حضرات محترم قرآن کا فرمان یاد رکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی مت کرو، سستی مت کرو، تم غمگین مت ہو، پریشان مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی آؤ گے، ترقی تم ہی کرو گے، کامیابی تمہیں ہی ملے گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مومن بن جاؤ۔ قرآن کی آیت آپ نے نہ سنی، یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدم پہ مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن۔ کیا ہے آج ہمارے پاس؟ آج لوگ دین کا کام کر رہا ہے تو لوگ اس میں خامیاں نکالنے کی سوچتے ہیں، کمیاں نکالنے کی سوچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نادان، کہیں ایسا نہ ہو تو جس کی کمی نکال رہا ہے وہ اس کو اللہ نے جنت عطا فرما دی ہو۔ آج کے دور کے اندر دین کا کام کرنا بلا شبہ وہ آدمی مرد مجاہد ہے آج کے دور کے اندر جو دین کا کام کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ باتیں جو آپ تک پہنچا رہا ہے فقیر، کہ یاد رکھیے اگر ہم میدان عمل میں آ کر کے دین کا کام نہیں کر سکتے تو کسی کی کمی بھی مت نکالو، اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ آج جانتے ہیں آپ 1000 روپے دینا کمال کی بات نہیں ہے، 2000 روپے دینا کمال کی بات نہیں ہے، اپنا وقت دین کے لیے دینا یہ کمال کی بات ہے، اپنا وقت دین کے لیے دینا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ تاریخ تو اٹھاؤ، دین کی خدمت ہوتی کیسے ہے؟ ارے اس وقت یہ فلائٹ اور یہ ٹرین نہیں تھی،
لوگوں نے پیدل پیدل سفر کیے، پیدل پیدل، بڑے بڑے ولیوں کاملوں نے مؤذن بن کر کے خدمت کر دی، مؤذن کہ مسجد کے اندر کام ہو جائے، میرے نبی کا دین کا پیغام عام ہو جائے۔ دیکھا کہ کھانے کو کیا ہے، بولے کئی دن چٹنی چل رہی ہے، سوکھی بھی روٹی ایک تھیلے میں ڈال لی، بولے یار کھانا کائے کے لیے، زندگی کے لیے یا زندگی کھانے کے لیے؟ نہیں، کھانا صرف زندگی کے لیے، اتنا ہی کھا لیا کافی ہے۔ حضرات محترم ان کی تاریخ تو پڑھو، لیکن جب آوازیں اٹھتی تھیں رسول کے دین کے اوپر، آج نئے فتنے نہیں ہے، اس وقت بھی آوازیں اٹھتی تھیں، تو یہی مرد مجاہد کوئی مصطفیٰ رضا بن کے چمکتا تھا، تو کوئی شیب شاہل سنت بن کے چمکتا تھا، تو کوئی خدا کی قسم ظفر الدین بہاری ملک العلماء بن کے چمکتا تھا۔ اس وقت کے اندر جب دین کو بچایا جاتا تھا، گھر کو گھر نہ دیکھا، وطن کو وطن نہ دیکھا، بس دھن تو ایک ہی تھی، کیا کہ رسول پاک کے دین کا پیغام عام ہو جائے۔ آج ہم جیسی بھی چل رہے ہیں میدان کے اندر، جیسی بھی خدمت کر رہے ہیں، میرے دوستو میری بات بتانے کا مقصد کیا ہے، دین سے جڑو، ساتھ چلو، چلنا سیکھو، نہیں آتا ہے تو چلا کیسے جاتا ہے دین پر، ہمیں چلنا کیسے چاہیے۔ بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، علماء اہل سنت موجود ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے موجود ہیں، جب کہیں آوازیں کچھ اٹھتی ہیں، کہیں آوازیں کچھ اٹھتی ہیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ خدمت دیکھو تو آپ دیکھتے رہ جاؤ خدمت ہوتی کیا ہے۔ وہ جانتے تھے قرآن کا فرمان کیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن میں خوشخبری کس کو سنائی ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، خوشخبری کس کو سنائی ہے؟ جو گھر پہ بیٹھتے ہیں ان کو خوشخبری سنائی اللہ نے، جس کو اللہ خوشخبری سنا دے، کس کو، مومن کا لفظ موجود ہے قرآن کے اندر، قرآن فرماتا ہے کیا، التائبون توبہ کرنے والے، توجہ رہے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، اور آگے فرمایا والنہون عن المنکر برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے۔ آگے قرآن فرماتا جو اتنے لوگ گنائے، یہ سب لوگ روزہ رکھنے والے، توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اور اچھی باتوں کا، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، پھر ان کو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اب تم سنا دو، وبشر المؤمنین اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے ان کے لیے۔ جماعت رضا مصطفیٰ برانچ جے پور، اللہ کی طرف سے خوشخبری کا اعلان ہو چکا ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ آج ہم کیا خدمت کریں گے؟ تھوڑی تھوڑی سی خدمت کے لیے آواز دی جاتی ہے، ہم تو اس میں بھی سوچتے ہیں کہ یار ٹائم ملے گا نہیں ملے گا۔ ابھی بے حد افسوس کی بات تھی، ایک کوئی میٹنگ میں تھا میں اس وقت، تو آواز دی جا رہی تھی کائے کے لیے، صرف ایک کوئی معمولی کام کے لیے نہیں کہ آج صاحب میٹنگ ہے، چندہ ہوگا، ڈونیشن دیا جائے گا، لیا جائے گا، اس کے لیے نہیں، ناموس رسالت کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ میرے جملے کیچ کریں آپ، ناموس رسالت کے لیے آواز دی جاتی ہے، تو آدمی کہتا ہے یار میرے پاس ابھی تھوڑا وقت کم ہے، میں کام کر کے پھر آتا ہوں، پھر ناموس رسالت کے لیے آواز دی جاتی ہے، آدمی کہتا آج میرے پاس کام ارجنٹ ہے، میں تھوڑا 2 گھنٹے کے بعد جاتا ہوں، پھر ناموس رسالت کے لیے آواز دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے آج تو میرے پاس آرڈر ہے، میں آج جا ہی نہیں سکتا۔ پھر چرچے ہوتے ہیں یار آج فلاں جگہ پہ ایک اعلان ہوا تھا، یار وہ بولے وہ کچھ اعلان کر رہے تھے امام صاحب یا کوئی مولانا یا کوئی دین کی خدمت کرنے والے، وہ کوئی بات چل رہی تھی، بولے آج کوئی میٹنگ یا فلاں ہے، اس کو تو یہی معلوم نہ ہو سکے کہ اعلان کائے کا ہوا تھا، یا ہماری قوم کا حال ہے، وہ اعلان بھی نہ سمجھ سکا، ہائے 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 ہائے، وہ سمجھ ہی نہ سکا اعلان کیا ہوا ہے۔ امام اپنے وقت کا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے آؤ ناموس رسالت کے لیے میدان میں آؤ، آؤ ناموس رسالت کے لیے آؤ۔ ارے جس آدمی کے پاس ناموس رسالت کے لیے وقت نہ ہو،
جس کے پاس نام اسے رسالت کے لیے وقت نہ نکل سکے، فقہاء کرام فرماتے وہ چلتا پھرتا مردہ آدمی ہے، مردہ آدمی ہے۔ اور جو نبی کا نام سنتے ہی گھر کو چھوڑے، گلی کو چھوڑے، کوچے کو چھوڑے، کام کو چھوڑے، بزنس کو چھوڑے، تجارت کو چھوڑے، مال کو چھوڑے، صرف نام سے رسالت کو دل میں بسا کے نکلے، اس کو کہتے ہیں یہ ہے عاشق رسول، جو نبی کا نام سنتے ہی سب چھوڑ کے میدان میں آ گئے۔ اب کہتے ہیں اعلی ذات عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگا دے گی جو آگ بجھا۔ حضرات محترم ہے کہاں ہم؟ ائمہ آواز دیں، علماء اہل سنت آواز دیں، کشا کشا چلے آؤ۔ کیا حالات ہو گئے ہمارے؟ آج خدمت دین کے لیے وقت نہیں ہے، ایک ایک گھنٹہ موبائل چلانے کے لیے وقت، دو دو گھنٹہ موبائل چلانے کے لیے وقت۔ ارے کم سے کم ایک اللہ والے کی کتاب بھی پڑھ لی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتا کہ سوکھی روٹی کھا کر کے کتاب کیسے لکھی جاتی ہے، رات کو مطالعہ کر کے کتاب کیسے لکھی جاتی ہے۔ جب دنیا فتوے دے رہی تھی تجھے پتہ بھی نہ تھا تیرا ایمان کون بچا رہا تھا، تم غلام کہلانے والے تیرا ایمان بچا کون رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس وقت اگر کوئی شہزادہ تھا اس زمین کے اوپر تو تاجدار اہل سنت مصطفیٰ رضا تھا جو ایمان بچایا۔ کیسا ایمان بچایا؟ لوگ بڑے ٹائی باندھ کے نکل رہے تھے، بڑی ٹائی باندھ کے لوگ نکلے، سرکار مفتی اعظم ان کا چہرہ سرخ، آپ کہتے ہیں اللہ یہ کیسا زمانہ آ گیا، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ وہ یہودی جو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ سولی دی گئی تھی، اس سولی کا نشان برقرار رکھنے کے لیے اس ٹائی کو گلے میں ڈالا، جب آدمی نکلا تو مفتی اعظم نے ہی فتویٰ دیا تھا۔ وہ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تھا اگر کوئی یہ ٹائی، جس کو ٹائی کہتے ہیں، یہ گلے میں ڈالتا ہے پٹا، اللہ اکبر، سرکار مفتی اعظم نے تحریر فرمایا اور فرمایا یہ پٹا جو تو نے ڈال رکھا ہے ٹائی کا، اللہ اکبر، وہ تجدید توبہ بھی کرے۔ اور مفتی اعظم نے فرمایا میرے فتوے میں وہ تجدید نکل۔ کہاں ہے آپ عزیزان ملت اسلامیہ؟ وہ مفتی اعظم ہند کہ فرمایا آج ارے بڑے بڑے آل رسول آتے ہیں، ہم کہتے بھائی آؤ، ارے ان سے دعائیں لے جاؤ۔ بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، باقاعدہ پمپلیٹ نکلتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت بڑا افسوس، بڑا افسوس، ہائے، شکر کرو ابھی دین کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں نے ایک واٹس ایپ میں ایک جملہ پڑھا تھا، بڑا عجیب جملہ تھا، لکھا کہ بولے حضور، اس میں لکھا ہوا تھا ابھی ایسا وقت آیا ہے کہ کہیں جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، کہیں عید کی نماز نہیں ہوئی ہے، موقع نکلا، ایسا وقت گیا، اللہ فضل رکھے اپنا، کہیں جمعہ کی نماز نصیب نہ ہوئی، کہیں عید کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ آگے جملہ تھا کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ایک جنازے کی نماز بھی نصیب نہ ہو، کفن بھی نصیب نہ ہو۔ اور میرے سامنے تو گزر گیا، عادل بھائی کہ جنازہ رکھا ہوا تھا، زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے قریب میں ہی جنازہ رکھا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نماز پڑھانے والا ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، جبکہ کتنی سی دعائیں ہیں، کوئی نماز پڑھانے والا ہی نہیں۔ تعجب کی بات ہے، کبھی بیچارے جماعت رضا مصطفیٰ کی نظر سے پمپلیٹ نکلتا ہے، کبھی قضا نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کبھی بچوں کی تعلیم کو سنوارنے کے لیے رسالہ نکالا جاتا ہے، کبھی قوم کی اصلاح کے لیے رسالے نکالے جاتے ہیں، کبھی ماں بہنوں کی پردہ نشین کے احکام بتائے جاتے ہیں، لیکن پڑھے تو صحیح۔ افسوس تو اس بات کا پڑھنے کے لیے بھی تو ٹائم ہو، ہے افسوس۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں حضرات، میرے دوستو، بڑے بڑے آل رسول آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار آج ٹائم ہے کہ نہیں ہے۔ ارے تو ٹائم دیکھ رہا، یہ تو دیکھ کہ خون کس کا ہے، اس کی رگوں میں خون کس کا ہے، ٹائم نہیں تیرے پاس۔ سرکار مفتی اعظم ہند معلوم تعظیم کیسے کرتے تھے آل رسول کی؟ فرماتے ہیں جیسے ایک بادشاہ کی تعظیم اس کی رعایا کرتی ہے، رعایا بادشاہ کی تعظیم کرتی ہے، ایسے حضور مفتی اعظم ہند سیدوں کی تعظیم کرتے تھے۔
قبرستان کے اندر کبھی سرکار مفتی اعظم اتنی خدمت کرنے والی ذات، قبرستان کے اندر کبھی آپ پورا قدم جما کر کے نہیں چلے، ہمیشہ آپ پنجوں کے بل چلتے تھے، ہمیشہ آپ پنجوں کے بل چلتے تھے مفتی اعظم ہند۔ اے ہائے ہائے، تقوی تو دیکھو تم، پھر خدمت دین ساتھ ہے۔ میں نے کہا بھی آپ سے، کوئی اتنی آسانی سے تاج الشریعہ نہیں بن جاتا ہے، کوئی اتنی آسانی سے مصطفیٰ رضا نہیں بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے فتووں کے دور گزرے ہیں، آپ نے رات کو رات نہ دیکھا، دن کو دن نہ دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدمت دین آپ کے کتنے نام میں بتا جاؤں، کہیں مجدد الفسانی کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو کہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب کتاب لکھتے اور قلم چلاتے، آپ کی داڑھی میں چراغ سے آگ لگ جاتی، آپ کو پتہ ہی نہ چلتا میری داڑھی جل گئی، قلم چلتا جاتا۔ جب آگ تیز ہوتی داڑھی کے اندر تو کہتے ارے میری آگ لگ گئی، پھر آپ جلدی سے اس کو آگ کو بجھاتے، یا اللہ بولے کرم فرما، یہ کیا ہو گیا؟ آپ اتنے عشق میں ڈوب کر کے کتابیں لکھتے تھے، چراغ کی بتی سے آگ لگ جاتی داڑھی میں، پتہ نہ چلتا آپ کو۔ حضرات یہ کیا ہے؟ مجدد الفسانی کی کبھی تاریخ کو پڑھا ہے آپ نے؟ خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ آئے جب آواز لگاتا تھا وہ مرد مجاہد، تو آواز کیا تھی اس کی؟ خدا کی مدد چلتی تھی، قافلے کے قافلے ساتھ چلتے تھے۔ آؤ تو صحیح دین کے اندر۔ اور پھر آدمی کو ذمہ داری کے ساتھ بات میں بتا جاؤں، تم دماغ میں سوچتے ہوں گے، بولے حضرت اگر دین کی خدمت کریں گے تو پھر ملے گا کیا، ہوگا کیا؟ حضرت دین کی خدمت کریں گے تو یہ کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، بچے کی شادی کیسے ہوگی، بلڈنگ کیسے بنے گی، کھانا کیسے ہوگا، کپڑوں کا معاملہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ ذمہ داری کے ساتھ فقیر کہنا چاہتا ہے، نادان اتنا کچا ایمان مت بنا، تو دین کی خدمت تو کر کے دیکھ۔ ارے جب اللہ کسی کو حضرت بلال بنا کے چمکا سکتا ہے، اور اللہ کسی کو بغداد کا غوث اعظم بنا کے چمکا سکتا ہے، جب اللہ کسی کو معین الدین بنا کے چمکا سکتا ہے، انہوں نے نہ سوچا کیا ہوگا؟ تو دین کی خدمت کے لیے نکل جا، روزی بھی اللہ دے گا، عزت بھی اللہ دے گا، شہرت بھی اللہ دے گا، حکومت بھی اللہ دے گا۔ ارے تو کام مانگنا ہے، اللہ کا کام عطا کرنا ہے، تو صحیح تو میدان میں تو کام کے تو نے کبھی سوچا ہی نہیں، تو اسی سوچ میں کہ ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو جتنا بزنس کرے گا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو رات و دن دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ لیکن تو دین کی خدمت جب کرے گا، جب تو دین کی خدمت کرے گا تو تیرا رب بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو تیرے پاس آنے والا نہ ہو وہ بھی اللہ کے دین کے صدقے میں تیرے پاس آ جائے گا۔ کیا دین کی خدمت کرنے والے بھوکے رہتے؟ کیا دین کی خدمت کرنے والوں کے پاس کپڑے نہیں؟ کیا دین کی خدمت کرنے والوں کے پاس مکان نہیں؟ بلکہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنا دین کی خدمت کرنے والوں کو نواز دیا، بڑے بڑے ان کے سامنے حضرات محترم، آج یہ ہیں آوازیں دی جا رہی ہیں، آج بار بار آوازیں ہیں کہ کیا بھائی آؤ دین کی خدمت کریں مل کر کے۔ میرے دوستو، بلندی تمہارے ہی لیے ہیں، کامیابی تمہارے ہی لیے ہیں۔ کیوں عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں مل کر کے خدمت کرنی چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ کتنا دین کا کام ہوگا، کس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی بچیوں پہ نظر کرتے ہیں، کبھی بچوں پہ نظر کرتے ہیں، کبھی مساجد پہ نظر کرتے ہیں تو کبھی مدارس پہ نظر کرتے ہیں، کبھی ایمان کی روشنی میں آ کر کے نوجوان پہ نظر کرتے ہیں تو کبھی نوجوان شہزادیوں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاشرے میں حالات ہیں۔ میرے دوستو، اس دین کے اندر قریب آؤ تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول میں تبدیلیاں آئیں، اور ہم جب دین کا کام کرتے ہیں تو آج ایسا نہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، کتنوں کی زندگی سنور رہی ہے، کتنوں کی زندگی سنور رہی ہے، کتنوں کے ایمان بچ رہے ہیں، ایسے ایسے ایمان کے لٹیرے پیدا ہو چکے ہیں۔ میں ابھی اس ٹاپک میں جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، بڑے بڑے ایمان کے لٹیرے پیدا ہوئے علمان والحفیظ کے آج کے حالات کو دیکھ کر کے تو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ آج میرے دوستو، یہ آج اللہ کا انعام ہے کہ آج اپنے یہاں جے پور شہر میں ماشاءاللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کام کر رہی ہے، کہیں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، کم سے کم
ہم روز نہ آ سکے کم سے کم ہفتے میں 1-2 بار تو ملاقات کریں, کوئی چھٹی کے وقت میں تو ملاقات کریں, کوئی ان سے اپنا کام تو پوچھے ہمارے بھی لائق کوئی کام ہے, یا صرف دنیا ہی کے لیے ہماری زندگی ہے, یا دنیا ہی کے کام ہم کرنے کے لیے آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, نعرے لگانا آسان ہے, نعرے لگانا آسان ہے, ولیوں کے مشن پہ چلنا مشکل ہے. یہ چند ہی افراد ہوتے ہیں جو مرد مجاہد بن کے سامنے آتے ہیں, اور یہ جماعت ہائی سفر کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے. تو وہ سفر کا مہینہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکال دیتے ہیں اس میں بھی, لیکن یہ وہ اعلیٰ حضرت کے کارنامے ہیں. پڑھو بیٹھ کے مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہو اعلیٰ حضرت ہیں کیا ہے. میرے دوستو, آج غریب نواز کی بھی ہم حاضری دیتے ہیں, کبھی ماشاءاللہ کسی ولی کے عرس میں جاتے ہیں, کسی کی نظر و نیاز کرتے ہیں. آج جا کر کے ہم سارے اہتمام کر رہے ہیں. کبھی آپ نے غور و فکر کیا یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے, یہ حضور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا صدقہ ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, ایک دوسرے کو دعوت دیا کرو, نکلنے کے بعد بتایا تو کرو کہ آج ہمیں اس کام سے جڑنا ہے, ہمیں اس کام کے قریب چلنا ہے. لیکن صرف یہی کہ ہم صرف سننے آئے کہ صاحب ہاں اب وہ 14 تاریخ آئے گی, ہم سن کے چلے گئے پھر آ گئے. نہیں, ایک آدمی اگر یہ اپنے حصہ بنا لے زندگی کے اندر کہ مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے, مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے, مصطفیٰ کا پرچم دین کا لہرانا ہے. آج یہ ہیں اتنے لوگ ہیں, میرا انشاءاللہ یقین ہے جب ہر آدمی یہ سوچے گا مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے تو مسجد بھری بھی نظر آئے گی. کیوں؟ ہماری خمیاں ہیں, کمیاں ہیں. ہم تو آئے اور بولے فارملٹی پوری کر کے بولے حضرت آج 1 پون گھنٹے کا بیان ہوگا, سنیں گے, سن کے چلے جائیں گے. حضرت آئیں گے بولے فلاں صاحب آئیں گے, مولانا صاحب ماشاءاللہ ان کی سنیں گے. نہیں, اپنے ساتھ 2 کو 5 کو 10 کو لاؤ. لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی ثواب تمہیں دے گا, ان کو آنے کا بھی ان کا ثواب ان کو دے گا. حضرات محترم, یہ جماعت رضا مصطفیٰ آپ ہلکی مت سمجھو, کمزور مت سمجھو. یہ تو نام جو دے گیا وہی بہت اونچا ہے, وہی بہت اونچا ہے. اور جو اس میں جڑ گیا ہمارا ایمان ہے وہ بھی اونچا ہے, اور جو اس میں آ گیا قافلے میں وہ بھی اونچا ہے. اور انشاءاللہ یہاں بھی اونچا رہے گا, وہاں بھی اونچا رہے گا. حضرات محترم, یہ مشن بناؤ اپنا. اگر جہاں جائیں آپ, محلے سے باہر جائیں تو وہاں جوڑیں آدمی کو. یہ ذمہ داری صرف ہٹ گیٹ کی تھوڑی ہے. آپ جہاں جائیں وہاں پیغام دیں, بولے بھائی ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے, جماعت رضا مصطفیٰ کا میسج جاتا ہے, وہ آپ بتائیں کہ ہاں ہمارا مشن یہ چل رہا ہے, کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے علماء کی ان کے اوپر نگرانیاں ہیں. حضرات محترم, میں بات طویل نہ کر کے بڑی مختصر بات میں آپ کو کہہ جاؤں. یاد رکھیے حضرات محترم, اتنی بڑی بڑی خدمتیں جو کری ہیں علماء والوں نے, میرے دوستو ہم کم سے کم اتنی بڑی نہیں کر سکتے تو کم سے کم چھوٹی چھوٹی تو کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تو کر سکتے ہیں. ہر کام میرے دوستو آج کے دور حاضر میں سارے کام پیسے سے چلتے ہیں. لیکن کوئی تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم آ کے سب سے پہلے پیسہ ہی جمع کرا دو. نہیں میرے دوستو, جڑ جاؤ, یہی سر کا تاج ہے. آؤ تو صحیح تم میدان کے اندر. کتنی آوازیں دی جا رہی ہیں, جمعہ کے اندر ائمہ آواز دے رہا ہے, علماء اہل سنت آواز دے رہا ہے, اور اتنے گھنونے ماحول سے گزرنے کے بعد بھی ہم دین پہ نہ آ سکے, بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے, بہت افسوس کا. اتنے گھنونے ماحول سے نکل کے ہم آئے, اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, نہ جانے کتنے ہمارے ساتھ موجود تھے, کتنے چلے گئے, پھر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں. کیسے کیسے مرحلوں سے ہم گزرے, کس کس دور سے ہم گزرے. حضرات محترم, یاد رکھیے وقت بالکل قریب ہے. میری طبیعت بھی علیل تھی, آج کل سے میں برابر ٹھیک نہیں ہوں. تو میرے دوستو اس لیے میرا میسج یہی ہے کہ دین کے کام کرو, دین کے کام کرو, جتنا ہو سکے اتنے کرو, جو کر سکتے ہو وہ کرو, اپنے وقت کے حساب سے کرو, لیکن کرو اور میسج آگے تک پہنچاؤ. یا صرف 4 لوگوں کی ذمہ داری کہ وہی دین کا کام کریں گے. اگر وہ کوئی آتا بھی نہیں ہے تو اللہ کو اگر 4 سے ہی لینا ہے تو پھر اللہ 4 سے کام لے گا, لیکن دین کا کام رکے گا نہیں, دین کا کام رکے گا نہیں. حضرات محترم, میں نے خود دیکھا تھا حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کو میں پہنچا بریلی شریف, تو حضرت بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. خادم تھے یوسف صاحب, ہم نے سلام کرا, قریب گئے, اس نے کہا حضرت کے پیر ہاتھ
دابلے سید صاحب قبلہ بھی ساتھ میں تھے, ہاتھ پیر دابے حضرت کے. تو اس کے بعد میں حضرت لیٹے ہوئے, تھوڑی دیر میں مفتی عاشق علی صاحب آئے. حضرت نے آ کر کے کتاب کھولی. یوسف صاحب نے کہا ابا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میرے سامنے آنکھوں میں ڈرپ بھی ڈالی, دوا بھی دی حضرت کو. آپ لیٹے ہوئے تھے حضرت. اسی وقت میں مفتی عاشق علی صاحب نے آ کر کے کچھ سوال پڑھنا شروع کر دیے کتاب میں سے. بولے حضور یہ کچھ سوال بھی ہیں اور یہ کتاب بھی حاضر ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے آرام کا وقت ہے. حضرات محترم آپ جانتے ہیں تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی عمر کتنی تھی, کتنی عمر تھی اور کتنی مصروف آپ کی حیات. جب آپ لیٹے ہوئے تھے بیڈ پہ تو خود میرے کانوں نے سنا, اپنی میں نے آنکھوں سے دیکھا. حضرت مفتی عاشق علی صاحب سوال کرتے جاتے, تاج الشریعہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے جواب عنایت فرماتے جاتے. کیا یار ہم کیا خدمت کریں گے آج. وہ بیڈ پہ بھی لیٹے ہیں, ہاسپٹل میں بھی ہیں تو لوگ سوال کرنا. بولے حضرت اس کے لیے حکم کیا ہے. حضرت ہاسپٹل میں لیٹے لیٹے فرما رہا ہے اس کا حکم یہ ہے. گھر میں طبیعت علیل ہے, آ کے پوچھتے بولے حضور اس کے لیے حکم شرع کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے, فلاں کتاب میں موجود ہے. پہچانو عزیزان ملت اسلامیہ, پہچانو یہ زندگیاں نہیں ہیں. اور اگر آدمی یہی اگر کہتا رہا کہ ہائے پریشانی, ہائے مصیبت, ہائے یہ بے برکتیاں, ہمارا ایمان ہے. ہم ممبر سے اعلان کر کے جاتے ہیں الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ. جب اللہ کے دین کے لیے کوئی آگے آتا ہے, مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے چلنے کو تیار ہوتا ہے, اور جب دین کا کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ہمیں دین کا کام کرنا ہے, اب مصطفیٰ کے دین کا پرچم لہرانا ہے اور جماعت رضا مصطفیٰ کو لے کے آگے چلنا ہے, گھر گھر دین کا پیغام پہنچانا ہے, جوان کے پاس دین کا پیغام پہنچانا ہے. ہم یقین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ اس دین کی خدمت کی برکت سے اللہ اس کے گھر کی پریشانی بھی دور فرمائے گا اور اس کے گھر میں اللہ خیر و برکت دے گا. تم کر کے تو دیکھو, آؤ تو صحیح میدان میں. تم میرے دوستان محترم, یہ میں نے چند اصلاحی باتیں آج اس لیے پیش کری ہے کہ ضرورت ہے آج اس چیز کی, نہیں تو وہی مساجد ہمارے اہل سنت کی. اور ایک بات اور بتا جاؤں میں باطلوں کی. ابھی دیوبندی وہاں بھی کہیں ہوٹل پہ کھڑے ہوئے, حضرت میرے سامنے بات کر رہا ہے وہ لوگ کہ میں نے 15 آدمی تیار کرے ہیں. سچی بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. میں کھڑا ہوا تھا حضرت وہیں, مجھے بہت افسوس ہوا. یا اللہ میں نے کہ پروردگار ہمارے سنیوں کو بھی تو ایک جگہ کر دے, ان کو بھی خدمت خلق کے لیے آگے کر دے, خدمت دین کے لیے آگے کر دے. کاش ہمارے سنی بھی یہ جملہ ہمیں سنا دیں, حضرت ہم نے بھی 20 نوجوان کو جماعت رضا مصطفیٰ کے لیے تیار کر دیا. افسوس عیدگاہ غوثیہ مسجد کے وہاں پر وہ لڑکا کہہ رہا تھا, داڑھی والا دیوبندی وہاں بھی, وہ کہہ رہا تھا حضرت میں 12 آدمی 15 آدمی کو تیار کر لیا, اب دیکھیں نا آپ کتنے آدمی آئیں گے. اور میں نے یہ تیار کیا حضرت 5-5 کو جا کر کے بتایا میں نے, وہ لوگ تیار ہو گئے. اور ابھی آج کی خبر میرے پاس میں آئی کہ مسجد کے اندر یہ تیاریاں چل رہی ہیں کہ جتنے نوجوان ہیں سب کو جماعت سے جوڑ دو, سب کو جماعت سے جوڑ دو. اللہ اپنا فضل فرمائے. مسلمان ناز کر اپنی قسمت پہ. ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں اب آنے والی نسل کہیں گی کاش پہلے کے لوگ جب تاج الشریعہ سے پہلے مفتی اعظم گئے تو لوگ کہہ رہے تھے کاش ہم مفتی اعظم کے مرید ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب لوگ ہاتھ مل کے کہہ رہے ہیں ہم تاج الشریعہ کے مرید ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. میرے دوستو قسمتوں پہ ناز کرو. اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ بھی عطا کیے, مفتی اعظم ہند بھی عطا کیے, اعلی حضرت بھی ہمیں عطا کیے, اللہ نے غریب نواز بھی ہمیں عطا کیے, غوث اعظم بھی ہمیں عطا کیے. میرے دوستو پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے دوستو دین کی خدمت کرتے رہو, یہی فقیر کا پیغام ہے. اپنے اندر بیداری پیدا کرو. میں پھر سنا دوں تمہیں قرآن کیا ہے, بس یہی میرا پیغام. کیا میرے دوستو بیدار بن کے رہو دین کے لیے. جب سنی عالم دین مسلک اعلی حضرت کا پابند تمہیں آواز دے, سارے دنیا کے کام کو ٹھوکر مار دو.
جو مصطفیٰ کے دین کے لیے ٹائم نہ نکال سکے، ناموس رسالت کے لیے جس کے پاس ٹائم نہ ہو، جس کے لیے اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقت نہ ہو، وہ انسان ہے ہی کیا؟ کیا انسان؟ صرف دنیا کمانا کھانے آیا؟ نہیں میرے دوستو، قرآن کا فرمان پھر سن لیجئے، اچھے سے دل پہ تختی پہ نقش کر کے لے جاؤ. یہ اللہ کا قرآن بولتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم سستی مت کرو، تم غمگین مت ہو، پریشان مت ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی آؤ گے، ترقی تم ہی کرو گے، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے. لیکن آگے قرآن فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، پورے کامل مومن بن کے تو تیار ہو جاؤ. میرے دوستو، میرے بولنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی. جماعت رضائے مصطفیٰ، برانچ، جے پور.